السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین، سید الکل ختم الرسل، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر تے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام۔ خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے قرآن کریم سنا رہے نے، اور خوش قسمت نے جڑے قرآن کریم سن رہے نے۔ اس مہینے دی آمد تے پرانیاں یاداں اثر نو تازہ ہو جاندیاں نے کہ ایہو ماہ مبارک ہے جس وچ رب العالمین نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 ایدیاں سورتاں نے، 572 ایدے رکوع نے، 6666 ایدی آیات کریمات نے، 3,22,670 ایدے حروف نے۔ ہن کیلکولیٹر تے حساب لائیے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھن دا کنا کا ثواب ملتا ہے، تسی اندازہ فرماؤ۔ اول تو لے کے آخر تک 30 پارے قرآن پڑھن دا ثواب 32,26,700 نیکی، 32,26,700 نیکی دا اندراج ہوتا ہے۔ ہن اندازہ فرماؤ کہ کوئی کاروبار کنا تھوک دا ہوئے اتنا فائدہ مند نہیں ہوندا جنہ ایدے وچ فائدہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک دی آمد تے پرانیاں یاداں اثر نو تازہ ہو جاندیاں نے۔ اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم دے کئی مقامات تے جدوں تلاوت کیتی جائے تے لفظ دین آندا ہے، دین دین لفظ آندا ہے، دال یا تے نون دین۔ کئیاں بندیاں دا نام ہوندا ہے دین محمد، کئیاں دا نام محمد دین بھی ہوندا ہے، لیکن انہاں ساری زندگی دین نو سمجھا نہیں۔ اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے، اور جس وقت قرآن کریم دی تلاوت کیتی جائے تے اس لفظ نو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ غارِ حراء سن، یہ ہن وحی الہی دا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔
اپنے ول متوجہ کر کے جبریل امین نے ابتدا کتھوں کیتی ہے؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلا کیا ہے؟ اقرا. انہوں نے کہا ما انا بقارئ. رب العالمین نے فرمایا جبریل ایسا نہ کہو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سبحان اللہ. یہ تو شروع ہے. ہوں سلسلہ وار سلسلہ شروع ہو گیا. ہوں جس وقت قرآن کریم نو پڑھیا جائے تے بار بار اس لفظ نو استعمال کیتا جاندہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے اور دین خیر خواہی دا نام ہے. اور جس وقت اعلان کیتا ہے دی تکمیل دا اس وقت دی یہ لفظ استعمال کیتا الیوم اکملت لکم دینکم. کیوں جی تہاڈی سمجھ شریف ہے گل آئی. ہاں جی ماشاءاللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اج دین مکمل ہو چکا ہے. وہ دین کی سی کیڑی شے ہے دین؟ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت ہی یا قرآن تھا. ایک عام دعوت تھے لوگوں نے ذہن سین ہو جائے یعنی سجے کھبے ادھر ادھر جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں. تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. جب تلک یہ دی مسلمانوں جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا. جس وقت انہاں کل دین سی آسمان دے ملائکہ انہاں کران دی چوکی داری کر دے سن. ہن دین دی ابتدا بھی آپ تے ہوئی تے دین دی انتہا بھی آپ تے ہوئی اور قرآن دی شکل دین مکمل ہو گیا ہے. یہ وچ کمی کرنی یا یہ وچ زیادتی کرنی کسی نو حق نہیں دیتا گیا. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ آ سکتی ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. واہ بھائی واہ. سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے تو ہر بزرگ سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے نگاہ کسی کی غلامانہ ہو تو کیا کہیے. ٹوٹا رابطہ دوبارہ کرنا ہے. جنہوں دین مل گیا ہے انہوں سب کچھ مل گیا ہے. اور دین اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے. ذرا ہوں تو تھوڑا جائے ٹائم ہے. اسلام نل سلامتی مل دی ہے.
دین ایک خیر خواہی کا پیغام ہے. کوئی شخص اپنی جان دا اینا خیر خواہ نہیں جنہ دین اس انسان دا خیر خواہ ہے. اس دین دی بنیاد 5 چیزاں تے اے دیکھو نا دیواراں نے 4 دیواراں عربی لوگ درمیان وچ ایک ستون بناندے سن. اس واسطے 5 کیا ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے ہیں. پہلی چیز دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونا ہے. پڑھنا زبان نال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ ہن دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا. ہن یہ واسطے کچھ پابندیاں نے. دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا ہے, پیر رکھے اندر. ہن یہ واسطے کی ضروری ہے؟ گواہی دینی ہے اس بات دی کہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں, محمد مصطفیٰ دے علاوہ رہنما کوئی نہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا. ہن اسلام دا ثبوت پیش کرنا ہے. ایک فرض ایسا ہے, 5 فرائض ہوئے, 5 فرائض وچوں ایک فرض ایسا ہے اپنے اپنے مقام تے ہر فرض دی ادائیگی ہے, لیکن ایک فرض ایسا ہے جنوں ایک دن وچ 5 دفعہ ادا کرنا ہے. ایس محلے تواڈے وچ کوئی بے نماز تے نہیں نا ماشاءاللہ. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے. ہن 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے. اللہ سارے نو پڑھن دی توفیق دے. میں بھی 5 پڑھنا. اس واسطے کوشش کرنی ہے سارے جنے نماز دی پابندی کریے. یہ 5 نمازاں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نمازی بن گیا ہے, اللہ دے نزدیک پسندیدہ ہے. شکل و صورت سونی ہے, مال دولت ہے, ہر چیز دی بہتات ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا. نا, نماز نو پابندی نال پڑھنا ہے. کلمہ شہادت پڑھن دے بعد جیڑا سب تو پہلا فرض ہے کہ دن ہے رات ہے, سفر ہے حضر ہے, صحت ہے بیماری ہے, خوشی ہے غمی ہے, فراخی ہے تنگی ہے, بچپنا ہے جوانی ہے, بڑھاپا ہے, کوئی بھی ہے, نماز دی پابندی کرنی. نماز بھی فرق نہیں پہ. آپ بھی نماز پڑھنی ہے, اپنے اہل و عیال نو بھی نماز والے پاسے راغب کرنا ہے. اور ایک ایسا فرض ہے جہدے اندر کسے موڑ تے بھی کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو اس واسطے اسلام دی بنیاد رکھی گئی. تو پہلی شرط کی ہوئی بنی الاسلام علی 5 بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ
الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا. یہ واسطے ہوں ایک فرض ایسا ہے دائرہ اسلام چاہن تو بعد جیڑا ساری زندگی صرف ایکو واری ادا کرنا ہے. ساری عمر ساری عمر وچ ایکو دفعہ ادائیگی ہوتی. ایک ایسا فرض ہے کیڑا؟ حج. ساری عمر ایکو دفعہ مک گئی گل. جیدی ادائیگی ساری زندگی ایکو دفعہ. دو فرض ایسے نے جڑے سالانہ نے. سال تو بعد رمضان المبارک دی آمد ہوئی، یہ فرض آیا. ایک اور فرض ہے زکوٰۃ، وہ بھی سالانہ فرض ہے. سال دے بعد زکوٰۃ گنی گن کے ایک ایک پیسہ گن کے زکوٰۃ دی ادائیگی کرنی، وہ فرق نہ پے. لیکن انہاں تمام فرائض وچوں جڑا اے فریضہ ہے روزہ ایک منفرد ہے. دیکھو کیسی خوش قسمتی ہے، سانو رب نے ایک موقع نصیب کیتا. پھر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا. خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا. سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، اور غروب شمس سے تا صبح دم، غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا. یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن زمین پر آسمان سے کامل و اکمل نظام آیا. ایک منفرد عبادت. آج ہوں تھی مینو اتنے شروع کر کے دے آپ سیر کر دیو. ایک فریضہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام آ گیا، مک گئی گل. ایک فرض ایسا ہے دن اور رات وچ 5 دفعہ وہ دی ادائیگی کرنی ہے. وہ فریضہ ہے نماز. دو. ایک فرض ہے سالانہ فرض ہے. سال تو بعد سونا چاندی درم دینار مویشی جدے تے زکوٰۃ فرض ہوندی ہے وہ دی ادائیگی کرنی. یہ سالانہ فرض ہے. اور ایک فرض ہے صوم. تمام عبادات وچوں صوم یہ منفرد ہے. کیوں؟ یہ ایک وکری بات ہے. ہن ذرا غور کریو میرے لئی تے دیکھو، تانوں قسم لگے جی میرے اللہ دیکھو. صوم یا سیام ایک منفرد ہے. جدوں روزہ رکھ لیا عبادت شروع ہو گئی. بس یہ بیٹھا ہے تساں عابد، جے کھلوتا ہوا ہے تے عابد، دکان تے سودا دے رہا ہے تے عابد، سودا لین والا لے رہا تے پھر بھی عابد، ستا ہوا دوپہر دا ٹائم کراڑے مارد ہے. واہ سائم کیا شان ہے سائم دی. روزے دار دی شان وکھری ہے. نماز پڑھی ہے، نیت کی تھی، سلام پھیرے ہے، گھر چلا گیا، ختم.
زکات ادا کر دیتی ہے، اپنی جیب سے پیسے دیتے نے، بات ختم۔ روزہ حج کرنے واسطے گیا ہے، جدو واپسی ہوئی ہے میقات تو واپس آ گیا ہے، بات ختم۔ لیکن کیا شان ہے سوم دی، روزے دی شان ہی ایک وکری۔ روزہ رکھ لیا یہ عبادت دا دور شروع ہو گیا۔ جے بیٹھا ہویا ہے تو عبادت، جے کھلوتا ہویا تو پھر بھی عبادت، جے تریا جا رہا تو پھر بھی عبادت، ایک کراڑے ماردا تو پھر بھی عبادت۔ اس واسطے کوئی عبادت تمام عبادات چوں یہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے کیا یہ رکھ لینا آسان ہے، لیکن توڑ چڑھانا یہ مشکل ہے۔ کئی 10 بھی نہیں بجن دے بس تے نال کہی جانا بھی میں گل غلط نہیں کرتا، میں منہ روزہ رکھیا ہے۔ منہ کتوں نہیں رکھیا ہی بھائی، آنے نا تیرا بھلا ہو جائے۔ یہ رکھ لیا ہوں نہیں بات کرنی، یہ عبادت دا دور شروع ہو گیا۔ سودا دے رہا ہے یہ عابد ہے، ستا ہویا ہے یہ عابد ہے۔ اس واسطے کیا الصوم لی وانا اجزی بہی، نماز پڑھی گئی، اجر 10 دیتا گیا، حج کیتا، اجر 10 دیتا، زکات ادا کر دیتی، اجر 10 دیتا گیا، ورد وظیفہ کیتا ہے، اجر 10 دیتا گیا۔ لیکن روزے دار سائم دے سوم دا میرے دوستو الصوم لی یہ دا اجر نامہ اعمال لکھن لگے نے، فرشتے نیکی لکھی گئی۔ پر جدوں روزے دار نے روزہ رکھ لیا ہے، فرمایا تساں روزہ لکھنا ہے، یہ ثواب نہیں لکھنا۔ کیوں جی کڈا بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے۔ اس واسطے کیا یہ دی منفرد حیثیت ہے، اور یہ علیحدہ ایک اللہ دے نزدیک ایسا قابل تعریف عمل ہے۔ اس واسطے کیا کئی آدمی روزہ رکھ کے مسواک نہیں کرتے، مسواک کریے 70 گنا ثواب ملتا ہے زیادہ۔ اس واسطے مسواک نال اضافہ ہوئے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ شاید اتنا ثواب کٹ جانا ہے۔ روزہ رکھ لیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، یہ سحری تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہوں جے ستا ہوا تو عابد ہے، جے جاگدا تو پھر بھی عابد ہے۔ یہ سودا خرید رہا تو پھر بھی عابد ہے، یہ سودا بیچتا تو پھر بھی عابد ہے۔ اس واسطے کیا یہ دی عبادت دا دور شروع ہو گیا ہے۔ کیا شان ہے مومن دی، اللہ نے اس مومن نو کنی عزت بخشی ہے۔ اصل وچ رب کریم چاہتے نے کہ کسے نہ کسے ذریعے میرے بندے دی بخشش ہو جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اپنا تعارف کروایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں رؤوف الرحیم ہاں۔
اور میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی مہربان، یہ بھی مہربان۔ فرمایا سلسلہ روزہ رکھ کے شروع ہو گیا ہے، جس وقت یہ منہ چوں بو نکل دیے کہ جی منہ چوں ہم کون دیے ہے نا، واہ بھائی واہ میرے اللہ تیری شان دے قربان جائیے، کیوں جی منہ دے قریب کر کے بندہ گل کرتا یعنی پسند نہیں کرتا، منہ کرنا لاگے، لیکن اللہ دے رسول کی فرما رہے نے روزہ رکھیا ہے، لب خشک ہو گیا ہے، منہ دا لب خشک ہو گیا ہے، اور او دے وچ ایک بو آندی ہے، دوجا بندہ او دے منہ قریب کر کے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن رب دے رسول کی فرما رہے نے کہ او دی عزت اللہ دے نزدیک یہ ہے کہ صائم جدا روزہ رکھے ہے، نماز عصر دا ٹائم ہے، زبان خشک ہو گئی اور او دے منہ چو بو آندی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا او دے منہ دی بو لوکاں نو بو لگ دی ہے، پر میرے نزدیک اتنا قابل عزت ہے جنت دی کستوری بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اندازہ فرماؤ کی شان ہے۔ اس واسطے کیا یہ روزے دا مسئلہ کیونکہ میرا عہد ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، نماز پڑھی ثواب لکھیا گیا، حج کیتا ہے ثواب لکھیا گیا، صدقہ خیرات کردا ہے ثواب لکھیا گیا، تمام نیکیاں لکھیاں گئیاں، لیکن صائم دا صوم روزے دار دا روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سن تین اجزاء کٹھے ہوندے، تین صائم دے صوم دے تین اجزاء نے، یہ تینہ چیزاں دا مرکب، تینہ چیزاں دا مرکب ہے۔ کدی مجون ویکھی جے مرکب، مجون آندھنے اے لے کھا بڑھا جوان ہو جائے گا، کیوں بھئی یا مجون کھا پوٹھیاں چھاڑا مارے گا، یہ ہن تین اجزاء نے۔ اے ویکھو پہلی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اور قاری صاحب تو ہم ادھر دیکھیں، پہلا جو تقوی روزہ رکھ لے ہن آندا گل غلط نہ ہوئے، اتقائے تقوی پرہیزگاری ہے۔ ہن پرہیزگاری ملی، لعلکم تتقون، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آسمان تو میں تواڈے واسطے لباس اتاریا ہے، یہ تسی اپنے جسم نو ڈھانپ دے ہو، گرمی سردی کولوں بچاندے ہو۔ انزلنا علیکم لباس ہی ویکھو نا کپڑے پائے، لباس ہی انزلنا علیکم لباس ہی یواری سوآتکم وریشا۔ جناب پورے جو بندے تے ہیں جناب استری کرا کے مایا لا کے تے پھر بندہ ویکھے نا ٹردا ہے کس طرح، ایتھے پاواں رکھ کے جویں کچھاں پھوڑے نکلے نے اس طرح ٹردا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا
ولباس التقوی ادھر یہ دو ایک آ لباس ایک اندر دا لباس اے لباس یہ ظاہری طور تے کچھ نہیں لیکن اندر دا لباس ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون پہلی چیز اتقا پرہیزگاری پیرا تو لے کے سر تک جسم دا تنقیہ ہو گیا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی آمدن سہمن رات دا دن دا سفر دا حضر دا سید دا بیماری دا خوشی دا غمی دا فراغی دا تنگی دا بچپنے دا جوانی دا پیرا تو لے کے سر تک سر تو لے کے پیرا تک سوم نے سائم نو یہ سٹیج دیتا ہے کہ وہ دا پیرا تو لے کے سر تک جسم صاف شفاف کر دیتا ہے اور روزے نال یہ جی ٹریننگ مل گئی ہے کہ کسی قسم دے گناہ دا تصور بھی وہ ذہن چ نہیں آ سکتا جی پہلے نمبر دے یہ پہلا جو دے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ہوگی نا اتقا اگے کی سی لتکبر اللہ علی ما ہداکم لتکبر اللہ اللہ دی بڑائی بیان کرنی ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون یہ تین اجزاء مکمل ہو گئے ایک اتقا ایک تکبیر اور تیسری چیز شکر جب تین اجزاء مرکب ہو گئے ایک بہترین قسم دی معجون بنی جب ایک چمچی معجون دی کھائے گا پوٹھیاں چھالاں مارے گا آکھن گے وہ کی کھا دے وہاں دا بس جو پی رہو یہ روزہ رکھن لال کہ جی پیرا تو سر تک پہلا زہد تقوی پرہیزگاری اندر آ گئی ہے یہ نال لگ دیا رب دی کبریائی رب دی بڑائی وہ سامنے آ گئی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اگے ہاں یہ محنت ہوئی ویشا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ لِتُكَبِّرُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ یہ تو میری کبریائی ہے ویکھے اذان ہوندی ہے تے اذان وچ پھر بلند آواز نال کنا چنگلیاں لئی دیاں نے زور لاندے نے کنا چنگلیاں لین چ راہ دے ہے آواز اچھی نکل دیئے اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں میں بھی پہلی عمر بانگ دیندہ رہا اللہ اکبر سارے میرے ال ویکھو قسم لگے جی میرے ال نہ ویکھو اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں اشہد اللہ الہ دا مانا سچ معبود الہی اشہد اللہ الہ دا مانا سچ معبود الہی تے اشہد ان محمد دا مانا برحق رسول الہی حی علی الصلاۃ دا مانا طرف نماز آیا وہ حی علی الصلاۃ دا مانا طرف نماز آیا وہ تے حی علی الفلاح دا مانا آؤ خلاصی باؤ تے صبح دی نماز کو ایک لفظ اور بھی آندے نہیں تھے بھی کو کہیں دے گی نہیں الصلاۃ خیر من النوم رج کے سو لو کی پتہ ہے سویرے کی ہونا ہے کہ جی پروڑا اوتر مالے اٹھن نہیں دیتا وہ اینا یرانہ پکا ہے ایتھے وڑ کے سوندا ہے ایتھے ویکھو دوستی ایتھے وڑ کے رسول اللہ نے فرمایا ایتھے وڑیا ہے جدوں اذان شروع ہوئی نکلدا نک چوں آندا نم سو جا اکھاں کھولیاں
آندا اذان ہون لئی کہندا کدوں ہوندی آندا نم علیک لیل طویل کتھے جانا ہے سو جا آندا لیک لیل طویل رات لمبی ہے کہندا اذان ہون لئی ہے کہندا تہاڈی کدے تے بھابیاں دی ہون لئی ہے اٹھن دیندا ہے جان لگا نہ کہ پیشاب کر کے جاندا ہے اتنے ہوں کی گیا الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں اوے قبری جا کے سو لیا جے اوتھے بہت لبیریاں راتاں یہ ہوں اجزاء مکمل ہو گئے میرے دوست روزہ رکھیا یہ ہوں مرکب بنیا ہے مجون فلاسفہ مجون کھان نال ہے گوڈیاں گٹیاں دیا درداں دور ہو جان فرمایا مجون یہو جی تیار ہوئی ہے دیکھو میرے ساتھیوں میرے قابل قدر بزرگوں 3 اجزاء دا مرکب ہے پہلا ہے اتقاء دوجا ہے تکبیر تیجا ہے شکر پہلے سی لتکبر اللہ علی ما ہداکم پہلے سی لعلکم تتقون دوجا لتکبر اللہ علی ما ہداکم اور تیسرا اسی لعلکم تشکرون جب 3 اجزاء مکمل ہو جان گے 7 خیرہ ہو جان گیا پیرہ تو لے کے سر تک سر تو لے کے پیرہ تک تیرے جسم دا تنقیہ ہو جائے گا کوئی ظاہری باطنی بڑا چھوٹا صغیرہ کبیرہ گناہ رہ نہیں جائے گا اس واسطے کیا جاندہ ہے پیاؤ عید والے دن ساری عمر لنگ گئی مولویاں کو تو سن دیا ساری عمر لنگ گئی جی کیوں جی جنڈیالے باغ والے ساری عمر لنگ گئی کوئی مولوی دس دے دا فلسفہ تے انہوں روپیہ 1000 انعام یہ جنان دینے پھر آپ بدلنا ہے تو انہوں پتہ ہے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہتے ہیں بھی ایس رائے آؤ تو ایس رائے جاؤ کیوں جاندے راہ بھی ڈاکو بیٹھے نے بھی لٹ لیں گے یوں جمعہ نکے ہوندے سنتے رہے ہیں بھی ایس رائے ہونا ہے تو ایس رائے جانا ہے سنتے رہے ہو نا امانداری نال دسو ساری عمر لنگ گئی جی ہے جی پر یہ بھی ہوا بھی ادھروں جو ہونا ہے تو مڑ کے جب جانا ہے ادھروں دی نہیں جانا مڑ کے ادھر نہیں جانا کیونکہ اتنے بندے کھلوتے یہ راز کی ہے یہ کی فلسفہ ہے شاہ ولی اللہ محدث ریلوی نے حجت اللہ البالغہ یہ فلسفہ ذکر کیتا پہ اس واسطے جدوں آنا ہے وہ رائے ہو رہا ہو تے جدوں جانا ہے راہ بدل لو کیوں جدوں قبراں چو اٹھنا ہے پھر قبراں چو اٹھ کے بعد میدان معاشر جانا ہے تے میدان معاشر جو باہر نکل تو بعد قبراں نو نہیں جانا حساب کتاب تو بعد پھر جنت والے رائے پہنے رسول اللہ نے فرمایا راہ بدل لو عیدگاہ چاہو پاسا بدل لو سمجھ لو کہ اسی جنت الفردوس دے راستے دے جا رہے ہیں اے میرے دوست یہ دی راز تے اے یہ دی حکمت آج کنیا دنوں دے بعد اس طرح دا زور لا کے میں تقریر کی دیجئے کوئی تہاڈی کرامت جے نہیں میری طبیعت خراب ہوئی ہی ایمانداری نے کہ تہاڈا بھوکا بجا چنگا اللہ خیر ہے جی بالکل ہے 7 خیراں ہوئی ہیں ادھروں 11 دا ٹائم ہو گیا اے ویکھو کی کیا یہ 3 اجزاء نے پہلا ہے اتقاء دوجا ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم اور پھر ہے لعلکم تشکرون اس واسطے کیا جدو کرامن کاتبین لگے نے لکھن روزے دا اجر دیکھو کیا شان ہے کیا عزت ہے کیا مقام ہے روزے دار واسطے کیا کہ جدو ثواب لکھن لگنا ہے پیسے خرچ کیتے نے ثواب لکھیا گیا جہاد دا ثواب لکھیا گیا حج دا ثواب لکھیا گیا کیوں جی زکوٰۃ دا ثواب لکھیا گیا میرے اللہ تیری شان تو قربان جاواں آسمان دی چھت دے تھلے پوری روئے زمین تے صرف ایک سوم ہے
سوم سائم دا سوم، وہ سائم تینوں مبارک ہوئے، اور تیری شان دا کیا کہنا۔ رب ذوالجلال دی قسمیں رسول اللہ نے فرمایا جدو سائم روزہ کھولن لگتا روزے دار تے ثواب لکھن دی باری آؤندی ہے، رب کریم فرماندے نے اے کرامن کاتبین لکھن والے یہ سوم دا سوم لکھنا ہے، کیوں؟ اگر اج تو لگ کے تسی قیامت تک لکھ دے رہا وہ سائم دے سوم دا ثواب لکھیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اندازہ کر پہ کنا مقام ہے، کنی عزت ہے۔ فرمایا صرف لکھ دیو سوم، صرف لکھنا ہے سوم، انہیں رکھیا روزہ۔ فرمایا قیامت والے دن، قیامت والے دن میں انہوں اپنے کول بلا کے تے میں ثواب دیاں گا، کیوں؟ جی نامہ مال بھی جو لکھو تحریر کرنے والے کر دے رہن، کاغذ مک جان تے رجسٹر ختم ہو جان، وہ سارے دے سارے معاملے ختم ہو جان، لکھیا نہیں جانا۔ روزے دار دے روزے دا ثواب میں جانا تے روزے دار جانے، او دے روزے دا روزہ لکھ دیو، قیامت نو جے تسی سمجھو پہ آج لکھیا جائے تو لکھے نہیں جا سکتا۔ یہ دے 3 اجزاء نے، ایک سی آخر وچ شکر، فرمایا جی شکر کرو تو ہور دیاں گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھو نا اے سامنے پہیاں نے چیزاں، روزہ افطار کرنا کہ نہیں، ای تو ایتے بڑھتا ہے، ای تو سموسہ بڑھتا ہے، ای تو ادھر آتا ہے، یہ جی ای تو ایس باہر آتا ہے، کھاندہ کیوں نہیں؟ وہی وجہ اے ہوئی راہ دے، فرمایا ادھر ویکھن دیا ہے درمیان چیز کیڑی ہے، حائل کی ہے، فرمایا تیری چاہت عقیدت درمیان کچھ ہے، یہ ان کیا جلو تیری زبان تے شکر دا کلمہ ہوندہ ہے تو شکر کریں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جلو تیری زبان تے الحمدللہ ہوئے گا میں تیرے دین دنیا دے سارے معاملات درست کر دیاں گا۔ اس واسطے یعنی اے سوم انہوں اپنے عمل چلے آن والا سائم، اور ایسے ماہ مبارک بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اے ہو جا جناب عمل کروا لے خوش قسمت خوش نصیب۔ میں بہت زیادہ دل دیاں تھا گہرائیاں نال تہاڈا اس معاملے چ ممنون ہاں۔ اتنے ساڈے خاص الخاص حافظ امجد صاحب سن، انہاں دے خاندان دے اے ساڈے قاری صاحب، میں تے یہی سمجھدا ساں، ویسے کئی باری گل ہوئی اللہ دی قسم میں یہ محسوس کردا بھی میری تہاڈی ملاقات شاید قیامت نوں ہوئے گی۔ یہ کس طرح پتہ نہیں ہو گئی، تو ہمیں یاد کتوں آ گیا، نہیں میں دا حشر دے میدان جی ہونا کم، لیکن میں سپیشلی طور تے آیا، اور اج کنے دنوں تو بعد میری طبیعت صحت تو ساں کو پھوک ماری ہے تو اس بعد میری طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ جیوندے رہے تو ملاقات ہوندی رہے گی، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ اس مسجد میں قرآن سنت دا گلستان بڑا، میرے اللہ اس نو این باغ و بہار لا دے تھے، میرے اللہ زمین و آسمان دے درمیان میں تیرے کتاب دی قرآن دی میرے اللہ خوشبو ایتھے پھیل جائے۔ حافظ امجد ساڈے برخوردار نو اللہ دی قبر منور فرما، او دے پس ماندگان نو اللہ عزت آبرودی زندگی نصیب کر، اونا دے بیٹے نو میرے مولا کریم صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جنہیں جماعتی نے سارے دوست ساڈا آپس میں رشتہ اسلام دا اس رشتے نو اللہ ہمیشہ واسطے قائم دائم رکھنا، اور رہی دی دنیا تک اس مسجد نو آباد رکھنا۔ میرے اللہ وہ کم کرن دی توفیق دے جنہ تے تو آپ راضی ہے، اور او نہ کمہ تو بچا جو تیری ناراضگی دا باعث نے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا